صلوا علیہ وآلہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی آج اس مبارک رات میں ہم سورہ مریم کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورت سورہ مریم سابقہ سورت سورہ کہف کا جوڑا ہے یا بالفاظ دیگر اسی کی توام سورہ ہے۔ ان دونوں کے عمود میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہی مضمون جو سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس میں بھی بیان ہوا ہے، لیکن طریق استدلال اور نہج بیان میں فرق ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء اولو العزم کے متعلق یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کی دعوت توحید کی دعوت تھی۔ انہوں نے نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا، لیکن ان کے پیرو شرک میں مبتلا ہو گئے اور نماز اور زکوٰۃ ضائع کر کے بدعات و شہوات میں پڑ گئے۔ اور اب جب کہ ان کو اصل دین کی دعوت دی جا رہی ہے تو اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقابل میں صبر استقامت کی تلقین کی گئی اور انجام کار کی کامیابی کی بشارت دی گئی۔ اس صورت میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں یہود کی طرح نصارہ نے بھی در پردہ قریش کی پشت پناہی شروع کر دی تھی۔ اہل کتاب کی اس پشت پناہی سے قریش کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب امی ہونے کے سبب سے مذہبی معاملات میں اہل کتاب سے ایک قسم کا حسن ظن رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل کتاب بھی انہی کے ہم خیال ہیں تو اس سے ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ قرآن نے اہل کتاب کے اس اثر کو باطل کرنے کے لیے ان کی حقیقت واضح کی۔ چنانچہ پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا بالکل بے بنیاد ہونا واضح کیا گیا، اور اس صورت میں بالکل اسی انداز میں نصارہ کی بے ثباتی دکھائی گئی۔ مقصود یہ ہے کہ قریش پر حقیقت واضح ہو جائے کہ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، وہ بھلا حق و باطل کے اس مارکے میں ان کے لیے کیا سہارا بن سکیں گے۔ سورت کا آغاز حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود ایک فرزند کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری بھی دی۔ یہ واقعہ اس بات کی تمہید ہے کہ حضرت مریم کے اس واقعے کے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کی خرق عادت ولادت کو ان کی الوہیت میں دلیل بنایا ہے۔ قرآن نے یہاں حضرت عیسیٰ سے حضرت یحییٰ کی ولادت کا ذکر کر کے دکھایا ہے کہ اگر مجرد خرق عادت ولادت ہی کسی کے الہ ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل تو حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت یحییٰ کے حق میں بھی موجود ہے۔ ان کی ولادت بھی ایک بوڑھے باپ اور ایک بانجھ ماں کے ہاں ہوئی ہے، لیکن نہ تو انہوں نے خود الوہیت کا دعویٰ کیا، نہ کسی دوسرے نے ان کو الہ بنانے کی کوشش کی۔ علاوہ ازیں یہی حضرت زکریا ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی تربیت کی، اور یہی حضرت یحییٰ ہیں جنہوں نے حسب روایات نصارہ حضرت مسیح کو مسح کیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ ابن اللہ کیسے بن گئے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 16 سے 36 تک میں حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی اور ان کی زہد عبادت کا حوالہ دیا گیا۔ حضرت مسیح کی ان کے ہاں جس طرح ولادت ہوئی اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے گہوارے ہی میں جس طرح اپنے بندہ ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز و زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی، اس کا تذکرہ اور ان بدبختوں کی حالت پر افسوس جنہوں نے یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرمانبردار بندے کو الہ اور اس کی فرمانبردار بندی کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا۔ آیت نمبر 37 سے 40 میں حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کے باوجود نصارہ کے باہمی اختلاف پر ان کو ملامت کی گئی اور ایک ایسے دن کی آمد کی دھمکی دی گئی
جس دن اس سارے اختلاف کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 41 سے 50 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں جس طرح انہیں ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا گیا۔ پھر اس ہجرت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو اولاد عطا فرمائی اس کا تذکرہ ہوا۔ آیت نمبر 36 سے 51 میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات کا اجمالی حوالہ دیا گیا کہ یہ آدم و نوح اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت ہے علیہ السلام۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر انہی کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ سب ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیرو بن گئے۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات پانے والے وہی بنیں گے جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور انتظار کی ہدایت اور اجلت سے اعتراض کرنے کی تلقین کی گئی۔ 66 سے لے کر 72 میں قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو ڈانٹ اور تنبیہ اور ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح بات آگے بڑھتی ہے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ قرآن انذار اور تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے، اسی کے ذریعے سے انتظار اور تبشیر کیجیے۔ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ، ہم نے اس کو یعنی اس قرآن حکیم کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، تو لہٰذا آپ اسی کے ذریعے سے بشارت دیجئے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، جو تقویٰ کی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کو بشارت دیجئے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور انذار کیجئے اسی کے ذریعے سے وہ جو کہ جھگڑالو قوم ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورۃ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کے مقابلے میں صبر اور انتظار کی تلقین کی گئی کہ آپ ان کے پیچھے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ یہ تو حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے تو بہت جلد یہ اپنے انجام خود دیکھ لیں گے۔ اسی مضمون سے سورت کا آغاز بھی ہوا ہے اور اسی پر اختتام بھی۔ اس صبر کے حصول اور اس کی تربیت کے لیے نماز اور دعا کے اہتمام کی ہدایت فرمائی گئی اور ساتھ ہی عجلت و بے صبری کے نقصانات واضح فرمائے گئے۔ سورہ میں خطاب تمام تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ مخالفین سے اگر کوئی بات کہی بھی گئی ہے تو ان کو خطاب کر کے نہیں کہا گیا بلکہ منہ پھیر کر غائبانہ انداز سے بات کی گئی۔ پچھلی صورت میں متعدد انبیاء اعظام کا ذکر آیا تھا، اس میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ ولادت سے لے کر دعوت و ہجرت تک جتنے اہم موڑ بھی آپ کی زندگی میں پیش آئے سب اس صورت میں نمایاں کیے گئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کے اس مرحلے میں بھی اور آگے کے مراحل میں بھی جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ایک عملی مثال کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ مطالب کے اعتبار سے یہ صورت 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت دل نواز انداز میں یہ ہدایت کی کہ آپ دوسروں کے ایمان کی فکر میں اپنی زندگی کو ضرورت سے زیادہ نہ کھپائیں۔ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جن کے اندر کچھ خشیت ہے، جن کے دل خشیت سے خالی ہیں، ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اپنے رب پر آپ بھروسہ رکھیے۔ اور پھر دوسرے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بیان کی گئی جس کے نمایاں پہلو بالاجمال کچھ یوں ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے واپسی پر وادی مقدس طوا میں پہنچنا اور نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی ہدایت سے سرفراز فرمانا، عصا اور ید بیضا کے معجزات کا عطا کیا جانا، فرعون کے پاس انذار اور دعوت کے لیے جانے کا حکم، شرح صدر اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مددگار بنائے جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اس کی دعا کی فوری قبولیت کا اعلان۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقویت قلب کے لیے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فضل خاص کی یاد دہانی جو ان پر بچپن میں ہوئی کہ وہ دریا میں ڈالے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کو دریا سے بچا لیا بلکہ ان کے اور اپنے دونوں کے دشمن سے ان کی پرورش کروائی، یعنی فرعون کے گھر میں، اور دوبارہ ان کو ان کی اس ماں کے آغوش میں پہنچا دیا، اور دوبارہ ان کو ان کی ماں کی آغوش میں پہنچا دیا، جس نے فرعون کے ڈر سے کلیجے پر پتھر رکھ کر ان کو دریا کے موجوں کے حوالے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کے قتل ہو جانے کے واقعے کی یاد دہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین جانا، وہاں مختلف آزمائشوں اور مراحل سے گزرنے کے بعد پھر خدائی پروگرام کے مطابق بالکل معین وقت پر وادی مقدس طوا میں پہنچنا اور منصوبہ نبوت پر سرفراز ہونا۔ اس فضل خاص کی یاد دہانی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی حوصلہ افزائی اور یہ ہدایت کہ وہ بے خوف و خطر فرعون کے پاس انذار و دعوت کے لیے جائیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی مخالفت، فرعون کے جمع کردہ ساحروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مقابلہ، جادوگروں کی شکست اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، فرعون کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے ساحروں پر سازش اور بغاوت کا الزام اور ان کو سولی پر چڑھا دینے کی دھمکی، بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم، فرعون کی طرف سے ان کا تعاقب، بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بخیریت دریا کا پار ہو جانا اور فرعون اور اس کی فوجوں کی غرقابی۔ دریا پار کرانے کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات فرمائے ان کا حوالہ، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند روزہ غیر موجودگی میں جبکہ وہ کوہ طور پر تورات لینے گئے، سامری کے فتنے میں مبتلا ہو کر جو بت پرستی کی اس کی تفصیل اور اس کے اسباب و عواقب پر تبصرہ۔ تیسرے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب اور التفات ہے، اور سورہ کی تمہید میں جو مضمون بیان ہوا ہے اسی پر خاتمہ ہوا ہے، اسی سے اس کی تکمیل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی کی یہ سرگزشت جو آپ کو سنائی جا رہی ہے صرف قصہ ماضی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اپنی سرگزشت ہے۔ آپ کو جو کتاب عطا ہوئی ہے اس میں ہر پہلو سے لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے، اگر لوگ نہیں مانیں گے تو اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں وہ خود بھگتیں گے۔ تاریخ میں ان کے لیے کافی سامان عبرت موجود ہے، اس وجہ سے آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جلد بازی شیطان کو دراندازی کے لیے راہ دے دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جلدی ہی کی وجہ سے شیطان سے دھوکہ کھایا، تو آپ صبر کے ساتھ اللہ کے وعدے نصرت کے ظہور کا انتظار کریں اور اس صبر کے حصول کے لیے نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ جو لوگ آپ کو زج کرنے کے لیے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام آگاہ کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا، اب اگر تم عذابی کے منتظر ہو تو انتظار کرو، میں بھی اسی کا منتظر ہوں۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ انبیاء سورہ طٰہٰ ہی کا جوڑا ہے، جس مضمون پر سورہ طٰہٰ ختم ہوئی اس مضمون سے اس کا آغاز ہوا۔ سورہ طٰہٰ کی آخری آیت میں کفار قریش کو یہ تنبیہ ہے کہ کوئی نشانی عذاب ہی دیکھنا چاہتے ہو تو انتظار کرو، اب اس عذاب کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس صورت کا آغاز بغیر کسی نئی تمہید کے بینی اسی مضمون سے فرمایا کہ ان لوگوں یعنی کفار قریش کے حساب کی گھڑی بالکل سر پر آ چکی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اراضی کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت کا حوالہ تھا۔ اس صورت سورہ انبیاء میں دوسرے انبیاء اعظام کا بھی حوالہ ہے اور نہایت واضح الفاظ میں غلبہ حق اور فتح مکہ کی پیشن گوئی کی گئی، جو کفار قریش کے لیے ایک آخری تنبیہ اور مسلمانوں کے لیے کشمکش حق و باطل کے اس شدید ترین دور میں ایک عظیم بشارت ہے۔
چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 سے 15 میں قریش کو انذار کیا گیا کہ رسول کی بعثت کے بعد سنت الہی کے مطابق ان کے محاذموں کا دن ان کے سر پر ہے، لیکن یہ اپنی بدمستیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، خطرہ سے آگاہ کرنے والے رسول کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی ان کو ساحر بناتا ہے تو کوئی کاہن، کوئی ان کی وحی کو خواب پریشاں سے تعبیر کرتا ہے۔ اب اگر یہ اس کو ٹھکراتے ہیں تو ان قوموں کے انجام کو یاد کر لیں جن کے پاس ان کے رسول آئے اور انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ پھر آیت نمبر 16 سے 29 میں اس حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی کہ اس دنیا کے خالق نے اس کو محض اپنا جی بہلانے کے لیے کوئی تھیٹر نہیں بنایا ہے کہ حق و باطل اور نیکی و بدی دونوں کی حیثیت اس میں یکساں ہو، بلکہ اس کا خالق ایک عادل اور حکیم ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ ایک دن لائے جس میں حق کا بول بالا ہو اور باطل کا وہ کچومر نکال دے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کے سفارشی اس کو اللہ کے عدل کے گرفت سے بچا لیں گے تو یہ اس کا محض ایک وہم باطل ہے۔ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم میں اس شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہر نبی نے توحید ہی کی تعلیم دی ہے۔ آیت نمبر 30 سے 33 میں نشانیوں کا مطالبہ کرنے والوں کے جواب میں کائنات کی چند نہایت واضح نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر ان کو نشانیوں کی طلب ہے تو آخر وہ ان نشانیوں پر کیوں نہیں غور کرتے جو ہر وقت ان کے سامنے موجود ہے۔ پھر 34 سے 43 میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بنا پر مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ نہ تو بشریت سے کوئی اونچی ہستی ہے اور نہ کوئی مالدار آدمی، لہذا فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑا لیں، لیکن یاد رکھیں جب اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے تو ان کی یہ دیوی دیوتائیں ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے جن کی حمیت اور حمایت میں یہ اللہ کے رسول کی توہین کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 44 سے 47 میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ یہ مکہ میں جس دعوت حق کو دبانے کے لیے زور آزمائی کر رہے ہیں وہ دعوت اطراف مکہ سے مکہ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور بہت جلد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ دعوت غالب رہتی ہے یا نہیں، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 48 سے 77 میں ایک سعودی ترتیب کے ساتھ جلیل القدر انبیاء میں سے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم و دعوت اور ان کے جھٹلانے والوں کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ ان تمام انبیاء عظام کی دعوت وہی رہی ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، اور لازماً اس کی مخالفت کرنے والوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان انبیاء کی مخالفت کرنے والوں کا ہوا ہے۔ آیت نمبر 78 سے 86 میں ایک صفاتی تردید کے ساتھ ان انبیاء کا ذکر جو شکر اور صبر کے نہایت کڑے امتحان میں ڈالے گئے اور وہ ان میں 100% کامیاب رہے۔ پہلے زمرے میں سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر کے قریش کو انہی کی طرح اللہ کے شکر گزار بندے بننے کی دعوت دی گئی۔ دوسرے زمرے کے انبیاء میں سے خاص طور پر حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، اور مقصود ان کے حوالے دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مظلوم صحابہ کی حوصلہ افزائی ہے کہ جس طرح اللہ نے اپنے ان صابر بندوں کو ان کے صبر کے سلسلے میں اپنی رحمت سے نوازا، اسی طرح اگر تم بھی مصائب کے مقابلے میں حق پر ثابت قدم رہے تو اللہ تم کو بھی اپنی رحمت سے نوازے گا۔ آیت نمبر 87 سے 90 میں ان انبیاء کی طرف ایک اجمالی اشارہ جن کے لیے نہایت تاریک اور بظاہر مایوس کن حالت کے اندر اللہ کی قدرت و حکمت کی نہایت حیرت انگیز شانیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس زمرے کے انبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت مریم سلام علیہا، حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا، اور مقصود اس سے اس حقیقت کو ظاہر کرنا ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی چیز اس کے ارادے میں مزاحم نہیں ہو سکتی، حالات و اسباب سب اسی کے اختیار میں ہیں۔ آیت نمبر 92 سے 112 خاتمہ سورت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اطمینان دلایا گیا کہ تمام انبیاء کی دعوت و تعلیم یہی رہی ہے جو آپ دے رہے ہیں، تو آپ اپنے کام میں لگے رہیں، اور جن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا اور پیدا کر رہے ہیں ان کے معاملے کو ہمارے اوپر چھوڑ دیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیصلہ کن اعلان کیا گیا کہ اب فیصلے کی گھڑی سر پر ہے، جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے، پھر یہ فرصت نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ آخری آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا کہ اے رب میرے،
میرے اور ان دشمن حق کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کا فہم عطا فرما رہا ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔